وضع و جعل کی ضرورت نہیں ملاقی کے لیے. اس طریقے کا آغا شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے. اور آغا شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے اپنے اس نظریے پر 2 دلیلیں پیش کی ہیں. ایک آیہ قرآنی اور دوسری روایت. آیہ قرآنی میں ارشاد ہوا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پلیدی کو ترک کر دو، نجاست کو ترک کر دو، چاہے وہ نجاست ظاہری ہو چاہے نجاست باطنی ہو، نجاست کو ترک کر دو. اس میں عام طور پر مانا کرتے بت پرستی کی پلیدوں کو چھوڑ دو، لیکن لفظ عمومی ہے، کوئی بھی پلیدی ہے اس کو چھوڑ دو، نجاست کو چھوڑ دو. انہیں یوں لفظ ہے فَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، فَاهْجُرْ ہجرت سے، ہجرت یعنی ترک کر دو، چھوڑ دو. انہیں ہم کہتے ہیں ہجرت کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہے ہیں. ہاں، تو ہجرت مانا ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا ہے. تو یہاں پر جو ہے فَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے ذریعے سے شیخ مرتضی انصاری نے استدلال پیش کیا ہے اس بات پر کہ دم نجس ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، اور ملاقی دم کو بھی چھوڑ دو. ایک ہی وزن میں دونوں نجس ہو جائیں گے، ایک ہی وزن میں دونوں حرام ہو جائیں گے. کہتے وہ کس طرح استدلال کی؟ یہ تو ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں پر ایسا ملاقی کا تو لفظ آیا ہی نہیں ہے. نہیں، استدلال کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں، شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ قرآنی سے ایک ہی جعل میں دونوں کو نجس مانا ہے، خود دم کو بھی نجس مانا ہے، ملاقی دم کو بھی نجس مانا ہے. یہ کیسے کریں گے؟ اس آیت قرآنی میں کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تقریب استدلال آغا شیخ انصاری پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اجتناب اور ہجرت 2 لفظ ہیں. اجتناب میں جو معنی ہے، ہجرت میں اس سے زیادہ معنی ہے. یہ استدلال کا طریقہ جو آغا شیخ انصاری کا ملاحظہ کریں گے. اجتناب کر دو اور ترک کر دو میں فرق کہتے ہیں. اجتناب کر دو اس میں خالی خون سے اجتناب کرو، نجس چیز سے اجتناب کرو. لیکن جب ہجرت کا معنی آیا ہے تو ہجرت کے اندر شیخ انصاری کہتے ہیں کہ ایک اور معنی بھی پوشیدہ ہے اس کے اندر، اور وہ معنی ہے کہ خالی دم کو ترک نہیں کرو بلکہ دم کا ملاقی بھی ترک کر دو، جتنے بھی متعلقات ہیں اس کو بھی ترک کر دو. ہجرت کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے. شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ قرآنی سے اس طرح استدلال کر رہے ہیں کہ خون کو بھی چھوڑ دو اور خون کے جتنے بھی متعلقات و ملاقی ان کو بھی چھوڑ دو. ہجرت کے اندر یہ معنی کی حیثیت پائی جاتی ہے. یہ اس کی بنیاد پر خود ہجرت کا لفظ ملاقی کو بھی شامل ہے. ان کا اپنا کہنا ہے. اب یہ شیخ انصاری صاحب کا استدلال ہے، صحیح ہے نہیں وہ ابھی بعد میں بتائیں گے نا. ہاں، ابھی تو خالی جو ہے ان کی بات تو سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نا. بات سننے کے بعد پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. ابھی جو ہے اس کو جب ہم جواب دینے پر آئیں گے خوئی کی طرف سے تو آپ دیکھیے گا کہ جواب
آغا خوئی کا صحیح ہے یا شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح ہے؟ ابھی تو اب ہم خالی قصہ سنا رہے ہیں آغا شیخ انصاری کا، سمجھ لیں، ابھی کوئی استدلال نہیں کر رہا ہے۔ وہ آغا شیخ انصاری کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہاں، آغا شیخ انصاری کہتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ میں جو ہجرت کرو، ترک کر دو پلیدی کو، تو ترک کرنے میں خود دم کو بھی ترک کر دو، دم کے ملاقی کو بھی ترک کر دو، ان کے متعلقات کو بھی ترک کر دو۔ یہ ہجرت میں معنی عمومی ہے کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر اس فہجر اس کے اندر ملاقی بھی شامل ہے، اور ایک ہی جال میں دم و ملاقی سب کو منع کیا، ہجرت کرو، ترک کر دو۔ یہ تھا تقریب استدلال آغا شیخ انصاری کا۔ کہتے ہیں کہ اس استدلال کا جواب، اس استدلال کا رد بہت آسان ہے کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے اندر، فہجر کے اندر ملاقی کا معنی بھی شامل ہے کہ ملاقی کو بھی چھوڑ دو اور دم کو بھی چھوڑ دو۔ یہاں پر ملاقی کا معنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنی ملاقی کا معنی کہاں سے نکالا ہے؟ اس میں بھی کہا ترک کر دو۔ آپ اپنی اردو زبان میں بھی دیکھیں، ترک کر دو میں ملاقی کو بھی ترک کرو، یہ معنی کہاں ہے؟ خالی کہا نجاست کو ترک کر دو، اس میں ملاقی کا معنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے لفظ جو اس پر غور کریں کہ آپ سے کہا نجاست کو ترک کر دو، تو اس میں ملاقی نجاست کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ تو آج شیخ مرتضی انصاری پر اعتراض ہے کہ آپ نے جو معنی کیا ہے وہ ظہور کے خلاف ہے۔ ظہور مطلب ہے کہ نجاست کو ترک کر دو، یعنی خود نجاست کو ترک کرو۔ ملاقی کا لفظ اس کے اندر کہیں نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو آپ اپنی طرف سے جو پیش کر رہے ہیں کہ ملاقی کا لفظ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اجتنب اور فہجر دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے اس جہت سے۔ اجتنب کا مطلب بھی چھوڑ دو، اجتناب کرو، اور فہجر کا مطلب بھی ترک کر دو نجاست کو۔ یہاں پر نجاست کو ترک کرنے کے لیے کہا ہے۔ یا شارع کہ یجب علیک الاجتناب عن الدم، اجتناب عن الدم ہو یا ہجرت از دم ہو، دونوں کے اندر خود نجاست سے اجتناب کرنے کو کہا گیا۔ یہ ملاقی کا معنی آپ کہاں سے لے کر آ گئے کہ ملاقی دم بھی نجس ہے، ملاقی نجاست بھی نجس ہوا کرتا ہے؟ یہ کہاں سے بدل گیا؟ اس میں تو ایسا کوئی معنی نہیں، نہ لغت آپ کا ساتھ دیتا ہے، نہ عرف کے عرب میں اس طرح معنی کیا جاتا ہے، تو آپ کس طرح اس طرح سے معنی کر رہے ہیں یہاں؟ اس لیے جو ہے آپ کا استدلال قابل قبول نہیں ہے۔ اس آیے قرآنی سے ملاقی دم کے نجس ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یعنی ایک جال میں خالی دم کو نجس کیا ہے، نجاست کو نجس کیا ہے، نجاست سے اجتناب کرنے کو کہا ہے، نہیں کہ ملاقی نجاست بھی اس کے اندر شامل ہو جائے۔ یہ تھا رد بر اور شیخ مرتضی انصاری۔ آئیے عمدہ دلیل شیخ انصاری کو اب ملاحظہ فرمائیں۔ اب اصل دلیل شروع ہو رہی ہے، اس پر ذرا غور کرنا ہے۔ شیخ انصاری کی جو روایت والی دلیل ہے وہ بڑی زبردست دلیل ہے۔ ہاں، اس کو آپ دیکھیے گا، اور اس کو توڑنا ایک بڑا فن ہے۔ پہلے آپ دلیل کو ملاحظہ فرمائیں، روایت کے اندر کیا کہا گیا۔ روایت کے الفاظ پڑھتے ہیں پہلے، کہ روایت میں جو صحیح روایت جابر جعفی سے ہے، امام باقر علیہ السلام کی،
کہ انہو اتاہ رجلان. سمجھیں روایت کے الفاظ پر غور کیجیے گا، اسی سے جو شیخ انصاری علیہ الرحمٰن نے استدلال کیا. دیکھیں انہو اتاہ رجلان، تحقیق کے شان یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک مرد آئے، امام باقر علیہ السلام کے پاس. فقال، اس آدمی نے کہا، کیا کہا؟ کہ وقعت فأرۃ فی خابیۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک چوہا گر کے مر گیا ہے ایک ایسے برتن میں، السلام علیکم، ایک ایسے برتن میں کہ فیہا سمن او زیتون، جس برتن کے اندر روغن ہے یا گھی ہے جو پگھلا ہوا ہے مثلا. اب جب چوہا گر کر کے مر گیا اس روغن کے برتن میں یا گھی کے برتن میں، فما تری فی اکلہ، تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس روغن کو کھانے میں کہ جس کے اندر چوہا گر گیا ہے؟ چوہا مر بھی گیا، چوہا جو ہے زندہ نہیں، گر کے مر گیا. نہیں، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس روغن کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ سوال کرنا مقصود تھا کہ اس تیل یا گھی کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. فقال ابو جعفر علیہ السلام، تو امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا، لا تأکلہ، آپ اس روغن کو نہ کھائیں جس میں چوہا گر کر کے مر گیا ہے. فقال الرجل، تو اس آدمی نے بھی بڑا زبردست استدلال، اپنا عوامی استدلال کیا ہے امام باقر علیہ السلام کے مقابل میں. اس نے بڑی عجیب بات کر دی، کہ الفأرۃ اہون علی من ان اترک طعامی لاجلها. کہ چوہے کی کیا حیثیت ہے اتنے بڑے روغن کے مقابل میں؟ وہ یوں کہہ رہا ہے، مجھے عام لوگ کہتے ہیں نا اسی طرح، کہ چوہے کی کیا حیثیت ہے اتنے بڑے روغن کے ڈبے کے مقابل میں چوہے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کہتے ہیں الفأرۃ اہون، چوہا آسان تر ہے، علیہ مجھ پر، من ان اترک طعامی لاجلها، کہ میں پورے ڈبے کو جو ہے طعام کو ترک کر دوں خالی اس چوہے کی وجہ سے. چوہے کی کیا حیثیت ہے اس روغن کے مقابل میں؟ اٹھا کے پھینک دوں گا، وہ جو روغن کو کیوں پھینکوں میں نے؟ یہ جو ہے اس عوامی اسٹائل میں اس نے جو ہے جواب امام باقر علیہ السلام سے کہا ہے. تو اب امام باقر علیہ السلام کا جواب سے، یہ بڑا کمال کا جواب ہے امام کا. ہاں، امام کا جواب جو ہے، اب امام کا جواب سنیں. تو امام علیہ السلام نے کہا، قال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انک لم تستخف بالفأرۃ، تم نے چوہے کو چھوٹا نہیں کیا. یہ امام علیہ السلام کو جملہ سنیں، تم نے چوہے کو حقیر نہیں بنایا، بلکہ بڑا عجیب جملہ کا، انما استخفت لدینک بدینک، تم نے تو اپنے دین کو خفیف بنا دیا، تم نے دین کے مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دیا. نہیں، خالی چوہے کو حقیر نہیں بنایا، تم نے دین کے مسئلے کو حقیر بنا دیا. انما استخفت بدینک، تم نے حکم خدا اور دین خدا کو خفیف بنا دیا، اس کو جو ہے ہلکا بنا دیا اور مورد اہانت و حقارت قرار دیا. پھر امام علیہ السلام نے ایک عجیب اور جملہ کہا کہ ان اللہ حرم المیتۃ من کل شیء، کہ اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہر چیز سے، تو چوہے کا مردار بھی حرام ہے، نجس ہے، تو آپ اس کو کیسے کھائیں گے؟ نہیں، یہ امام علیہ السلام کہ تم چوہے کو حقیر نہیں بنا، دین کو اپنا حقیر بنا رہے ہو، اس کی اہانت کر رہے ہو.
دین کے مسئلے کو جو ہے وہ بہت معمولی سمجھ رہے ہو. یہ امام علیہ السلام کا جواب تھا اس آدمی کو جو عوامی استدلال کر رہا تھا. یہ وہ روایت ہے جس سے آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نے استدلال کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دم نجس ہے بلکہ ملاقی دم بھی نجس ہوا کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ چوہا نجس ہے بلکہ چوہے کا ملاقی روغن بھی نجس ہے. دیکھا اس میں تو صاف پتہ چل گیا نا. یہ دیکھیں ایک ہی وضع میں دونوں جو ہے حرام ہو گئے, دونوں جو ہے نجس ہو گئے. یہ دیکھیں کتنا سخت استدلال ہے نا. ہاں یہ بڑا مشکل استدلال ہے نا, اس کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے نا. اس لیے جو ہے یہ استدلال بڑا عمدہ استدلال ہے آغا شیخ مرتضی انصاری کا, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہو آیہ قرآنی وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ جو اس سے پہلے ابھی استدلال کیا اس کو بھی اسی پر ڈال دیا انہوں نے. یہ تھی گفتگو آغا شیخ مرتضی انصاری کی. اس کے جواب میں یوں کہا گیا کہ آغا شیخ مرتضی انصاری کا عمدہ استدلال اسی روایت سے ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی کہہ رہا تھا کہ چوہا اتنی حقیر چیز ہے کہ اس کے مقابل میں اتنا سارا روغن جو ہے گرا دوں یا نہیں, تو وہ خود چوہے کو کھانے کو نہیں کہہ رہا تھا کہ چوہا میتہ تھا, بلکہ چوہے کا ملاقی جو روغن تھا اس کے کھانے کی بات کر رہا تھا وہ. اس سے پتہ چلتا کہ ملاقی نجس تھا تبھی تو جو ہے اس کو منع کر رہے ہیں امام علیہ السلام, اور یہ بھی غصہ ہو رہا ہے کہ مجھے جو پورا روغن پھینکنا پڑے گا. نہیں تو اصل تو بات ملاقی کی چل رہی ہے نا, اس روایت کے اندر اصل بات ہی ملاقی کی چل رہی ہے. ہاں بالکل. اور امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں انما حرم اللہ المیتۃ من کل شیء, اللہ نے میتہ کو ہر چیز میں نجس قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ میتہ کے حرام و نجس ہونے کا لازمہ ہے کہ روغن بھی نجس ہو جائے گا. اس کا مطلب ایک ہی جال میں دونوں چیز وجود میں آ گئی. یہی تو استدلال کرنا ہے کہ ایک ہی جال میں خود و نجس بھی جو اجتناب کرنا ہے اور ملاقی نجس سے بھی اجتناب کرنا ہے. یہی تو شیخ انصاری استدلال کرنا چاہتے ہیں. پس تناسب یہ ہے روایت میں کہ وہ چوہے کو کھانا نہیں چاہتا تھا. چوہے کون مرا ہو چوہا کھائے گا, وہ تو مسلمانوں میں کھا ہی نہیں سکتا. چائنیز ہوتے پھر بھی ایک الگ تصور ہو سکتا ہے, یہ مسلمان میں تو یہ تصور نہیں ہے نا. بس اس کا مطلب ضرور یہ کہ وہ روغن کے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا. اور تناسب بھی ہے, اور امام علیہ السلام نے میتہ کو حرام قرار دیا, اس کا لازمہ یہ کہ روغن بھی جو نہیں کھایا جا سکتا ہے. نہیں بس اس کا مطلب ہے کہ ملاقی نجاست جو ہے اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے. اب یہ استدلال ایسا خطرناک استدلال ہے کہ جس کو جواب دینے کے لیے پہلے آپ کو دو مقدمے سننا پڑیں گے تاکہ اس استدلال آغا شیخ انصاری کو توڑا جا سکے. مقدمہ اول یہ ہے, اب جواب کی طرف آ رہے ہیں. مقدمہ اول یہ ہے کہ ظاہر اس روایت میں لفظ حرمہ استعمال ہوا, اللہ نے میتہ کو حرام قرار دیا.
تو حرمت کی بات روایت میں ہے، نجاست کی بات نہیں ہے۔ نجاست اور حرمت میں بہت فرق ہے۔ اس لیے کہ کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن اس کا ملاقی حرام نہیں ہوا کرتا ہے، دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ جیسے وہ فرض کریں کہ ایک مچھلی دریا سے مردہ پکڑی گئی، تو مردہ مچھلی جو ہے اس کو کھانا حرام ہے۔ اب اس کو کھانا حرام ہونے کے نتیجے میں اس کے ساتھ جو جھینگا لگا ہوا تھا، چپکا ہوا تھا، ملاقی تھا، تو کیا وہ جھینگا بھی حرام ہو جائے گا؟ جھینگا حرام نہیں ہوگا، خالی وہی جو ہے مچھلی حرام رہے گی جو مردہ پکڑی گئی ہے۔ جھینگا کیوں حرام ہوا ہے؟ یا اس کے ساتھ جو زندہ مچھلی جو اس کے ساتھ ملاقی تھی وہ کیوں حرام ہو گیا؟ وہ تو جو ہے اسی مردہ مچھلی کے ساتھ زندہ مچھلی بھی موجود ہے، ملاقی ہے، تو وہ زندہ مچھلی کیوں حرام ہو گیا؟ تو ضروری نہیں کہ جو حرام ہے اس کا ملاقی بھی حرام ہو، کوئی دونوں میں ملازمہ نہیں ہے، ملازمہ نہیں ہے۔ یا آسان مثال کہ چھپکلی کا مردار اس کو چھوڑیں۔ ہاں، دوسری ایک مثال پیش کرتے ہیں جو حرام ہو والی۔ جیسے چرس حرام ہے، پینا حرام ہے نا، تو اس چرس کے ساتھ ملاقی ہونے کے نتیجے میں وہ دوسری چیز حرام نہیں ہو جایا کرتی، وہ جو ہے ملاقی ہونے کے باوجود وہ دوسری چیز جو چرس تھوڑی بن جاتی کہ اس کو جو حرام قرار دے، وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے، نہیں بس اس لیے۔ اور وہ نجس بھی نہیں ہوا کرتی کیونکہ چرس نجس نہیں ہے، پاک ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی چیز لگ جاتی ہے تو چرس سے لگی ہوئی چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہے، نجس بھی نہیں ہے۔ نہیں جی کیا چیز؟ ہاں مٹی، ہاں کھانا ہے، اس کے ساتھ لگ گئے تو اس میں تو ملاقی حرام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ملاقی حرام ہوا کرتا؟ جبکہ ملاقی نجس ہوا کرتا۔ نجس میں اور حرام میں فرق ہے کہ ملاقی نجس وہ آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان ملازمہ ہے کہ نجس اگر نجس ہے تو اس کا ملاقی بھی نجس ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ نجس منجس بھی ہے، دوسرے کو بھی نجس کرتا ہے۔ عین نجس کی بات کریں کہ عین نجس کوئی موجود ہے تو اس کے ساتھ جو ملاقی ہوگا، طری کے ساتھ ملاقات کرے اور نجاست سرایت کرے تو نجس ہو جائے گا۔ ہاں، تو پہلی بات یہ کہ روایت میں لفظ تھا ان اللہ حرم المیتۃ من کل شیء، اللہ نے ہر میتہ کو حرام کرا، تو حرما کا لفظ ہے، حرما لفظ حرما کا ظہور آپ نجس میں نہیں لے سکتے، لفظ حرما کا ظہور یہ ہے کہ حلال نہیں ہے، اس کو نجس کے معنی میں تو نہیں لے سکتے۔ یعنی میتہ حرام ہے یعنی میتہ نجس ہے، یہ معنی نہیں کر سکتے۔ میتہ حرام ہے تو حرام ہے، نجس نہیں قرار دے سکتے اس کو، اس لیے کہ بہت سے میتہ ہوتے ہیں کہ جو میتہ ہے کھانا حرام ہے، جیسے چھپکلی کا کھانا حرام ہے لیکن چھپکلی نجس تو نہیں ہے، نہیں چھپکلی کھا نہیں سکتے، مری ہوئی چھپکلی جو ہے کھا نہیں سکتے، لیکن مری ہوئی چھپکلی نجس تو نہیں ہے، نہیں۔ تو چھپکلی جو ہے حرام ہے کھانا، لیکن حرام ہے کا مطلب یہ نہیں کہ چھپکلی نجس ہو گئی ہے، نہیں، چھپکلی اپنی جگہ پاک ہے، نہیں۔
چاہے وہ مردار ہی ہو کیوں نہ ہو. بس حرام الگ چیز ہے، نجس الگ چیز ہے، دو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں ہم. بس اس لیے آپ حرما کا مطلب نجس نہیں لے سکتے، یہ خلاف ظہور ہے. یہاں پر امام علیہ السلام نے کہا ان اللہ حرم المیتۃ، حرما کا لفظ استعمال کیا، نجس المیتۃ نہیں کہا ہے. کیا اس کا ایک اور مسئلہ ہے اصل میں کہ کیوں حرام کر دے، لیکن امام علیہ السلام نے جو وہاں پر لفظ حرما کا لفظ لکھا ہے، اس روایت سے استدلال کر رہے ہیں. دو مقدمے آپ کے سامنے پیش کریں گے. یعنی ہر میتہ کا کھانا حرام ہے، یہ مطلب ہوگا. ہر میتہ نجس ہے یہ معنی نہیں ہے. بس اس لیے کہ چونکہ ہر میتہ کھانا حرام ہے، نجس نہیں ہے، اس بنیاد پر روایت میں ہم لفظ حرما کو نجس پر حمل نہیں کریں گے. یہ تھا مقدمہ اولا، کہ جس مقدمے اولا سے یہ بات ثابت کی کہ امام علیہ السلام نے لفظ حرما استعمال کی تو حرام کے معنی میں، نجاست کے معنی میں نہیں ہے. مقدمہ دوم یہ کہ جب لفظ حرام ہے، لفظ نجس نہیں ہے، بتوجہ اس مقدمے کے کہ اگر ایک چیز حرام ہو جائے، نجس نہیں حرام ہو جائے خالی، تو کیا ملاقی حرام وہ بھی ضروری ہے کہ وہ ملاقی بھی حرام ہو؟ یہ مسئلہ مقدمہ دوم چل رہا ہوں. یعنی مسئلہ تحریم میں کیا حرمت شیء و حرمت ملاقی میں ملازمہ موجود ہے؟ مثلا مال غصبی حرام ہے، مال غصبی مثلا 100 روپے آپ پڑھیں غصبی ہے، یہ حرام ہے، تو اس کے ساتھ ہماری انگلی بھی لگ گئی تو ہماری انگلی بھی حرام ہو جائے گی، یا اس کے ساتھ مرغی بھی لگ گئی تو مرغی حرام ہو جائے گی. یہ مرغی حرام ہوتی ہے، پیسے کے ساتھ مرغی ٹکرا گئی تو حرام تھوڑی ہوتی ہے. پیسے کے ساتھ حرام مال کے ساتھ مرغی لگ جائے تو کوئی مرغی تھوڑی بھی حرام ہو جائے گی. وہ تو مال حرام خالی جو ہے وہ غصبی مال ہی حرام رہے گا، باقی جو ہے مرغی تو صحیح رہے گی. نہیں ملاقی حرام سے ملاقی تھوڑی کوئی حرام ہو جایا کرتا ہے. ہاں مکس ہو جاتے ہو. ابھی تو یہ ہے خالی ملاقی کی بات، ٹچ ہو جائے تو اس کی جو تری ایک دوسرے سے وہ مل بھی جائے تو پھر کوئی پرواہ نہیں. مرغی ہے وہ ملاقی ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ حرام نہیں رہے گی، وہ حلال ہی رہے گی. یعنی یا بغیر چھلکے کی مچھلی حرام ہے، اس کے ساتھ کوئی گوشت مل جاتا ہے، عام گوشت، مرغی کا گوشت یا دوسرا گوشت، تو کیا وہ گوشت حرام ہو جائے گا؟ کیا گوشت اپنی جگہ پر حلال رہے گا؟ نہیں، وہ مچھلی حرام رہے گی
اور گوشت اس کا جو ہے اس کا جو مرغی کا گوشت ہے وہ حلال رہے گا. ملاقی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تو حلال میں ملازمہ نہیں ہے کہ جو حکم ملاقہ کا ہے وہی حکم ملاقی کا بھی ہو، دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں ہے. باب حلیات میں ملازمہ نہیں ہے کہ ایک حرام ہے تو دوسرا بھی حرام ہو جائے، ایک حلال ہے تو دوسرا بھی حلال ہو جائے، یہ کوئی ملازمہ نہیں ہے. نہیں. لیکن باب نجاست میں ایسا ہے. باب نجاست میں اگر اصل دم نجس ہے تو ملاقی دم بھی نجس ہوگا. اگر جو ہے بالفعل میتہ نجس ہے تو میتہ کے ساتھ جو چیز ملاقات کرے گی وہ بھی جو ہے نجس ہو جائے گا. بس یہ دو مقدمے آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ اول تو امام علیہ السلام نے حرام کا لفظ استعمال کیا، نجاست کا لفظ استعمال نہیں کیا. دوسرا، حرام اور اس کے ملاقی کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے ملاقہ حرام تھا تو ملاقی بھی حرام ہو جائے، یہ کوئی ملازمہ نہیں ہے. نہیں، نجاست میں ہے لیکن ہم نجاست کے باب سے تو گفتگو نہیں کر رہے، ہم تو حرام کی. ان اللہ حرم المیتۃ کا لفظ روایت میں تھا. اگر کوئی کہے کہ ملاقی حرام بھی حرام ہوا کرتا ہے تو فقہی نگاہ سے یہ شخص اگر علماء کے درمیان بیٹھا ہے تو مورد تمسخر واقع ہو جائے گا. لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ بھائی اتنی بات بھی اس کو نہیں پتہ ہے کہ حرام کا ملاقی حرام نہیں ہوا کرتا ہے. یہ کوئی